बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जब ये रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ तो सबसे बड़ी ख़बर ये है कि इकॉनमिस्ट ने एक और आर्टिकल छाप दिया जी, और वो आर्टिकल जो है ज़ाहिर है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का नहीं छपा। अच्छा, इससे पहले इकॉनमिस्ट ने पाकिस्तान के ऊपर एक रिपोर्ट छापी थी, पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से एक आर्टिकल छापा था जो कि उसके अपने स्टाफ मेंबर ने लिखा था, और जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी लुटी गई, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी फड़ी गई तो लुटी गई तो पुटी गई। ये उन्होंने अपने उसके अंदर छापा था ये आर्टिकल। उसके बाद फिर उनका एक कॉलम है बाय इन्विटेशन। बाय इन्विटेशन वो कोई आर्टिकल छापते हैं, और उस बाय इन्विटेशन के नतीजे के अंदर जो होता है, अल्लाह आपका भला करे, वो मुख्तलिफ़ शख्सियात को दावत देते हैं, जिसमें नॉर्मली एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट वगैरह मुख्तलिफ़ रियासतों के सरबराह शामिल होते हैं। तो वो उन्होंने जो है वो छाप दिया जी, और छापने का नतीजा ये है कि वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब का आर्टिकल बाय इन्विटेशन छपा। अब हमारे हुसैन हक्कानी भाई भी, मेरा मतलब है कि अब उस सफ़ के अंदर तो शुमार होते हैं आलमी सतह के ऊपर। पाकिस्तान में उनको गालम गलोच जारी रहती है, वो एक अलग बात है, लेकिन आलमी सतह के ऊपर तो शामिल होते हैं। तो उन्हें भी बाय इन्विटेशन वहाँ पे कहा गया कि जी आप पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ लिखें। ज़ाहिर इस तरह का अदारा जब किसी को अप्रोच करता है, और जिसे कहना चाहिए कि वो उसको पैसे भी देता है, तो हुसैन हक्कानी साहब ने आर्टिकल लिखा है आइंदा के जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान में क्या हो सकता है, क्या स्टेबिलिटी आ सकती है या नहीं आ सकती, इसके मुख्तलिफ महासन के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है। अभी मैंने ज़रा चीदा उस पर नज़र डाली है और व्लॉग करने के लिए बैठ गया हूँ, लेकिन याद करें कि किस तरह कली लत के ऊपर धमाल पाई थी यूथियों ने, कि जैसे इस आर्टिकल का छपना मशरक़ को मगरब और शुमालो जनूब की कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी थी, और जनाब उसने इतनी दफ़ा ट्वीट कर दिया और ये कर दिया। वैसे हुसैन हक्कानी साहब का आर्टिकल भी ट्वीट किया उन्होंने, तो बहुत अहम है, पढ़ने वाला आर्टिकल है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उसको तो ज़रूर पढ़िए, वरना फिर इंतज़ार कीजिए मेरी तरह कोई दोस्त जो है जिसने सब्सक्राइब किया हो वो इसको करके और इसका तर्जुमा करके तो छाप दे। लेकिन इसमें आर्टिकल में अगर कोई चीज़ ना भी हो तो ये खबर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बायन ही उस जगह के ऊपर जहाँ पे इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब का आर्टिकल छपा था, वहाँ पे अब हुसैन हक्कानी साहब का आर्टिकल भी छप गया है। ये है जी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। लेकिन मैंने कहा इसके साथ साथ आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ कर दिया जाए कि आज एक ख़बर है कि बर्मिंघम यूके के अंदर एक बड़े मीडिया हाउस के साथ पीटीआई ने मुआहदा किया है, और पीटीआई का वही जो जोड़ी है जोड़ी, वो ईद पे पूछते ना जोड़ी लगी लेना है, ठीक है, आहो ये वो वाली जोड़ी है जी। और ये बेसिकली अमेरिका के अंदर मुकीम हैं, फाइनेंसर हैं पीटीआई के। वैसे 2 नंबरियों के अंदर भी इनका बड़ा नाम मुकाम जो है वो आला लेवल के ऊपर पाया जाता है। एक तो मेरा ख्याल एडवाइज़र रहा है या मिनिस्टर रहा है, केपी का भाग गया हुआ है, फ़रार हो गया हुआ है, भगोड़ा है, अमेरिका में मुकीम है, ये लेमोजीन वगैरह का काम करता है आज जिसको हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं टैक्सियाँ ना काम करता है। तो एक वो है, और एक उसके साथ जो है वो एक और साहब हैं। तो इन दोनों, ये अगर आपको याद हो तो ये वही जोड़ी थी जिसने जाके अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ सेनेटर को, कांग्रेसमैन को पैसे दिए थे, और उनके नतीजे के अंदर उन्होंने इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की हमायत के अंदर मुख्तलिफ बयानात दिए थे या ट्वीट्स किए थे। ये वही जोड़ी है। अब इस जोड़ी ने आके बरतानिया के अंदर एक मीडिया हाउस के साथ किया है कि आपने आइंदा 1 महीने के अंदर इतने आर्टिकल, इतनी खबरें छापनी है, यदि ऐसी थानू एने मिलियन पाउंड दवांगे। और ज़ाहिर है कि ये मिलियन पाउंड जो है ये भीख से मांगे जाएंगे, और भीख ये नहीं होता कि पाकिस्तानी देते हैं, कोई सदका ज़कात खैरात देते हैं। अगर आप जनाब मेजर रिटायर्ड गोरोवारिया साहब का व्लॉग सुन लें, सीक्वेंस के साथ सुनते रहें, तो आपको पता चलेगा
کہ را نے ہر ملک کے اندر موجود اپنے آپریٹوز جو ہوتے ہیں، جو ان کے ایجنٹس بھی نہیں ہوتے بلکہ مطلب کہ ان کے ہوتے ہیں، ان کو مختلف رقوم بھجوائی جاتی ہیں کہ جی آپ نے یہ ڈونیٹ کرنی ہے، تو زیادہ تر اماؤنٹس ادھر سے راؤٹ ہو کے آ رہی ہے. میں نہیں اپنے والوں کہہ رہا جی، گروواریہ صاحب نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا کلپس آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مل جائیں گے. تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی جاری ہے، لیکن خبر ہے نہیں. خبر اس سے بڑی یہ ہے کہ اسی ایکٹیویٹی کی ایک ایکسٹینشن کہہ لیجئے یا اس سے بڑی ایکسٹینشن کہہ لیجئے، اس وقت دنیا بھر کے اندر آپ نے کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پہ سرچ کرنی ہو، تلاش کرنی ہو، تو پاکستان میں تو تقریباً 90% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جو سرچ انجن استعمال کرتے ہیں اس کو ہم گوگل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور گوگل کے اندر جا کے آپ اپنی معلومات کے متعلق سوال ڈالتے ہیں تو گوگل پوری دنیا سے گھوم کے ڈھونڈ کے آپ کو بتا دیتا ہے. اور وہ ہمارے فیملی میں ایک بچہ تھا، وہ بہت ہی ہائپر ایکٹیو تھا، تو میں نے پیار سے اس کا نام گوگل رکھ دیا ہوا تھا. وہ کوئی ہر وقت گھومتا رہتا چوٹیں لگواتا، یہ کرتا وہ کرتا. میں نے کہا یہ گوگل ہے. تو گوگل کا مطلب آپ سمجھ جائیں، گوگل وہ سرچ انجن ہے. پاکستان کے اوپر 90% سے زیادہ اس کے اوپر سرچ کی جاتی ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے. یہ بہت انفلوئنس کرتا ہے. اب گوگل نے جی ایک پیج اسٹیبلش کیا ہے اور اس پیج کے اوپر بتایا جائے گا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر الیکشن کے حوالے سے، اب یہاں پہ غور ہے، الیکشن کے حوالے سے سب سے زیادہ سرچ پچھلے 24 گھنٹے میں کیا چیز کی گئی. اب ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کی بدماشی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پی ٹی آئی کی، وہ تو اس کو مینوور کر سکتی ہے نا اس لاگرتھم کو. اور یہ شور کر مطلب کہ دیکھیں نا، اگر ان کے 24 بندے بہ کے دکھا سکتے ہیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی کو 10 لاکھ بندے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اس کی سپیس سن رہے ہیں، تو پھر وہ کمال کر سکتے ہیں نا. ان کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس ماہرین کی ٹیم بھی ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے وہ پیج، اس لیے وہ اس پیج کے اوپر چھائے رہیں گے کہ دیکھیں جناب، یہ ایک اور ثبوت ہوگا نا، یہ ایک اور ان کا آرگومنٹ بنے گا کہ دیکھیں گوگل کے اوپر سب سے زیادہ عمران احمد خان نیازی سرچ ہوا ہے، لیکن ووٹ تو لکھ رہی کوئی نہیں. وہ تاندلی ہو گئی. تاندلی کے لیے باقاعدہ گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے. لیکن اے ایمان والو، آپ کو اگر یاد ہو تو ایک خاتون آئی تھی، خاتون نما لڑکی یا لڑکی نما خاتون تھی، وہ اگر آپ کو یاد ہو اس کا نام تھا تانیہ اندروس یا اندریس جو بھی تھا. تانیہ اندروس صاحبہ تشریف لائی تھی اور عمران احمد خان نیازی نے ایک اوپن پریس کانفرنس کے اندر اس کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تانیہ اندروس جو ہے وہ کمال کر دے گی، یہ کر دے گی، وہ کر دے گی. ہمارا جو اس معاملے کے اندر سب سے بڑا گرو ہے، اس نے کہا تھا سر جی ہے کہ کون آ گیا جے، یہ ڈیٹا چوری کرنا آئی جے، وہ انہیں تو ڈیٹا چوری کر کے لے جانا جے، ٹھیک ہے. اور پھر باہر بیٹھ کے تو یہ آپ کے ساتھ کھیلے گی. وہ تانیہ اندروس صاحبہ اگر آپ کو یاد ہوں تو پاکستان کے اندر مختلف آفیشل اور ان آفیشل میٹنگ کے اندر بیٹھتی رہیں، ایڈوائزر لگا دی گئی تھیں آئی ٹی کی جناب عمران احمد خان نیازی نے. اور ان کو لانے کے اوپر دعوے جو کیے گئے تھے ان میں سے کوئی ایک دعویٰ بھی پورا نہیں ہوا. مطلب کہ وہ گوگل کا ایڈمنسٹریشن یہاں پہ لے کے آئیں گی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ دعوے کیے گئے تھے، کوئی بھی دعویٰ پورا نہیں ہوا. وہ 6 مہینے یہ سال اس خاتون نے نکالا تھا اور اس کے بعد چپکے سے وہ ریزائن کر کے واپس چلی گئی تھیں. ہمارے جتنے بھی اس شعبے کے اندر سورسز ہیں وہ ہمیں بتاتے رہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ ڈیٹا چوری کرنے آئی ہے اور وہ ڈیٹا چوری کر کے چلی گئی. بظاہر یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت نے اس خاتون کو اکوموڈیٹ نہیں کیا، لیکن ہمارے ذرائع کہتے رہے کہ سر یہ ڈیٹا، یہ اسائنمنٹ پہ آئی تھی، اس نے اندر کے سارے ڈیٹا لنکس وغیرہ چوری کیے ہیں اور یہ یہاں سے بھاگ جانی. اور وہ ایگزیکٹلی بھاگ گئی. نہ اس سے پہلے تانیہ اندروس صاحبہ کو کوئی جانتا تھا، نہ اس کے بعد کوئی ریکارڈ ملے ہے.
جب اس کو پاکستان کے اندر لا کے انسٹال کیا گیا تھا تو اس وقت بہت دعوے کیے گئے تھے کہ یہ جناب گوگل کے اندر فلاں جگہ کے اوپر کام کرتی رہی ہے اور ٹمکان جگہ کے اوپر کام کرتی رہی ہے اور یہ کرتی رہی ہے اور وہ کرتی رہی ہے۔ اب آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ اس تانیہ اندروس کو جو انڈکٹ کیا گیا اور پورے سسٹم کا نو ہاؤ دے کے اور پھر کہا گیا کہ جا پتر راوی تے نہ آوی تے نہ جاوی، یا پھر جا سمرن جی لے اپنی زندگی، اس سمرن اسائنمنٹ تے آئی سی، اسائنمنٹ پوری کر کے واپس چلی گئی۔ اب اس کا ڈیلیوری کا وقت آیا۔ ڈیلیوری کوئی خاتون کے حوالے سے کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، آپ اس کو وہ نہ سمجھیے گا۔ اب اس نے پے بیک کرنا ہے وہ جو وہ انجوائے کر رہی تھی۔ اور ویسے بائی دا وے اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو جب یہ گستاخانہ کھا کے چھپے تھے اور پاکستان میں اس کے اوپر بہت زیادہ احتجاج ہوا اور دنگا فساد ہوا، تو پھر ہم نے جب ان کو اپروچ کیا دو گروپس کو، ایک فیس بک کو ایک ٹویٹر کو، اور نہیں انسٹا کو نہیں، فیس بک ٹویٹر کو ہم نے اپروچ کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ بھائی جان یہ آپ کے ہاں جو کنٹینٹ چھپتا ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس حوالے سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ بھی موجود ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم نے ان کی ججمنٹ کے نتیجے میں اپروچ کیا تھا، اور جب ہم نے ان کو اپروچ کیا تو پھر حکومت آ چکی ہوئی تھی، ان کا رسپانس آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ ایسی کام کریں کہ بندے نامزد کر دیں، ان بندوں کو تنخواہ ہم دیں گے اور وہ سنگاپور میں اور ہانگ کانگ یا اس طرح کی کسی جگہ دبئی میں یا سنگاپور میں اسٹیشن ہوں گے، اور وہ کوئی کانٹینٹ جس کے اوپر اس طرح کا اعتراض آئے کہ یہ جو ہے اس سے اہانت جو ہے وہ رسالت کا پہلو نکلتا ہے تو ہم ان کو ریفر کر دیا کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پہ پی ٹی اے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یوتھیا افسر جن کی بیویوں کا عمران احمد خان نیازی کرش تھا، تو انہوں نے پھر نوخیز یوتھڑ جو تھے وہ اپوائنٹ کر دیے۔ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پہلے بہت اس پہ شور مچاتا رہا ہوں کہ بھائی نو یوتھڑ ہوتے بیٹھے ہوئے نے وہ انہوں نے اپوائنٹمنٹ اچھا نامینیشن ان کو حکومت پاکستان نے کر، تنخواہ ان کو ٹویٹر نے یا فیس بک نے دینی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ڈیٹا جس کی بھی کمپلینٹ کی جائے گی کہ یہ ڈیٹا غلط ہے یا یہ کنٹینٹ غلط ہے یا یہ کارٹون آپ نہیں چھاپ سکتے، وہ ان کو ریفر ہوں گے اور وہ ان کو اپروو یا ڈس اپروو کریں گے، اس کے بعد وہ شائع ہونے دیے جائیں گے۔ اب وہ جو ہیں وہ فوجی افسروں کے بچے، ہم نے تو اس کے اوپر ایک ولاگ بھی کیا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، سال ڈیڑھ سال ہو گیا، کہ اے بچے سارے، تو وہ بچے بھی ابھی وہاں ہیں۔ تو اب گوگل کے ذریعے آپ کے ملک کے الیکشن کے اندر دھاندلی کی جائے گی، ان کی کریڈیبلٹی پہ حملہ آور ہوا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ دیکھیں جناب سائنس دس رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ ہم آپ کو ایڈوانس میں بتانے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے گوگل کی گوشمالی کرنی ہے وہ تو ماشاءاللہ بھنگ پی کے سو رہے ہیں۔ تو ہم صرف گزارش کر رہے ہیں، یہ اتنا بڑا ایونٹ کریٹ کر دیا گیا ہے یا اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے کہ میرا خیال ہے حافظ صاحب کو آپ ہی نوٹس لینا چاہیے اس بات کا۔ یہ ان کے اوپر بھی بہت ساری اسپرشن جو ہیں اس ایکٹیویٹی کے ذریعے ڈالنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔